رکیے، سنتے جائیے، آج کی ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ آج اگر آپ دل سے تھک چکے ہیں نا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب مزید برداشت نہیں ہوتا، اگر آپ نے بہت دعائیں کی، بہت صبر کیا، لیکن پھر بھی حالات نہیں بدلے، تو آج کی ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے آخر تک آج ضرور سنیں، کیونکہ ہو سکتا ہے نا کہ آج آپ جس بات کو اپنی کمزوری سمجھ رہے ہیں وہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بننے والی ہو۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ دیکھو، بعض اوقات انسان زندگی کے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ کوشش کرتا ہے لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ وہ لوگوں کے لیے اچھا کرتا ہے لیکن بدلے میں تکلیف ملتی ہے۔ وہ وفادار رہتا ہے لیکن اسے تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے لیکن جواب فوراً نہیں ملتا اور پھر دل میں ایک عجیب سی مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے۔ انسان سوچتا ہے شاید اب کچھ نہیں بدلے گا، شاید میری قسمت میں یہی لکھا ہے، شاید میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں شیطان سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے۔ وہ آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہوتی ہے نا، تو آزمائش اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے۔ جیسے رات سب سے زیادہ تاریک فجر سے کچھ پہلے ہوتی ہے نا، ویسے ہی مشکل وقت اکثر آسانی سے پہلے شدید محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ہمت ہارنے کا کبھی بھی فیصلہ نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اگلے لمحے میں کیا لکھ رکھا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دن پہلے تک رو رہے تھے اور اگلے ہی دن ان کی زندگی بدل گئی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں لگتا تھا کہ اب کوئی راستہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے راستہ نکالا جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور شاید آپ بھی انہیں لوگوں میں شامل ہوں، لیکن شرط صرف ایک ہے، امید کا دامن مت چھوڑیے گا، کیونکہ مایوسی شیطان کی طرف سے آتی ہے اور امید اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے۔ تو اگر آج آپ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دینے پر قادر ہے۔ آج اگر آپ پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ سکون دینے پر قادر ہے۔ آج اگر آپ قرض میں ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ آج اگر آپ تنہا ہیں تو اللہ تعالیٰ بہترین ساتھی عطا کرنے پر قادر ہیں۔ آج اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے نا، اللہ اسے جوڑنے پر قادر ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اللہ کی قدرت سے بڑا ہو۔ ہم اکثر اپنے مسائل کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے۔ ہم لہروں کو دیکھتے ہیں، اللہ سمندر کا مالک ہے۔ ہم اندھیروں کو دیکھتے ہیں، اللہ روشنی پیدا کرنے والا ہے۔ ہم بند دروازے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام دروازوں کی کنجیاں رکھنے والا ہے۔ اس لیے جب زندگی مشکل لگے نا، تو مسئلوں کو نہیں اپنے رب کو یاد کیجیے، کیونکہ جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے نا، تو حالات پہلے جیسے ہونے کے باوجود انسان مضبوط ہو جاتا ہے۔ سکون حالات سے نہیں آتا، سکون اللہ پر بھروسے سے آتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ حالات فوراً نہیں بدلتا، بلکہ پہلے آپ کو مضبوط بناتا ہے، پہلے آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، پہلے آپ کے صبر کو مضبوط کرتا ہے، پہلے آپ کے دل کو مضبوط کرتا ہے، تاکہ جب نعمت آئے تو آپ اس کی قدر بھی جان سکیں۔ ذرا سوچیں، اگر زندگی میں کبھی مشکل نہ آتی تو ہم اللہ کے اتنے قریب کیسے ہوتے؟ کبھی آنسو نہ آتے تو دعا کی مٹھاس کیسے محسوس ہوتی؟ اگر کبھی انتظار نہ ہوتا تو صبر کی خوبصورتی کیسے سمجھ میں آتی؟ اس لیے اپنی آزمائش کو صرف تکلیف نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی آزمائش آپ کو اللہ کے قریب لے جا رہی ہو سکتا ہے نا کہ یہی آزمائش آپ کی شخصیت بنا رہی ہو سکتا ہے کہ یہی آزمائش آپ کے لیے ایک عظیم نعمت کا راستہ تیار کر رہی ہو، اور ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، اب مجھے سمجھ آیا کہ آپ نے مجھے اس وقت کیوں روکا تھا، اب مجھے سمجھ آیا کہ آپ نے میری دعا میں تاخیر کیوں کی تھی، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ آپ میرے لیے بہتر فیصلہ کر رہے تھے۔ آج اگر آپ دل سے تھک چکے ہیں نا، تو صرف ایک کام کیجیے گا، اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیے، اپنا دل کھولیے اور آنسو بہا دیجیے، اور اللہ پاک سے کہیے کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں لیکن آپ طاقت والے ہیں، میں پریشان ہوں لیکن آپ سکون دینے والے ہیں، میں راستہ نہیں دیکھ پا رہا لیکن آپ سب کچھ جانتے ہیں، میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یقین مانے، جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے نا، وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے نا کہ زندگی مشکل ہے، تو یقین جانیے اللہ کی مدد راستے میں ہے۔ شاید آج، شاید کل، شاید بہت جلد
لیکن اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اس لیے کبھی ہمت نہیں ہارنا، دعا کو نہیں چھوڑنا، امید کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ آپ کے رب ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیے، جس لمحے آپ کو لگتا ہے نا کہ سب ختم ہو گیا، اکثر وہی لمحہ اللہ کی رحمت کا آغاز ہوتا ہے۔ جانتے ہو، زندگی میں کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بدل دیتی ہیں۔ کچھ جدائیاں، کچھ ناکامیاں، کچھ دھوکے، کچھ محرومیاں انسان کے دل پر ایسے نقش چھوڑ دیتی ہیں نا، جو برسوں تک باقی رہتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان خود سے سوال کرتا ہے کہ یا اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ مجھے اتنا درد کیوں ملا؟ یہ سوال تقریباً ہر وہ شخص کرتا ہے جو زندگی میں کسی بڑی آزمائش سے گزرا ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اکثر صرف اپنے درد کو دیکھتے ہیں، اس درد کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کو نہیں۔ ہم صرف آنسو دیکھتے ہیں، اللہ ان آنسوؤں کے بعد آنے والی مسکراہٹ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم صرف ٹوٹا ہوا دل دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دل کی نئی تعمیر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم صرف انتظار دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انجام دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی، ہر آزمائش ناراضگی کی نشانی نہیں ہوتی، اور ہر مشکل اس لیے نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ چکا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے جہاں آپ بغیر آزمائش کے کبھی نہ پہنچ سکتے۔ آج اگر آپ پہلے سے زیادہ حساس ہو گئے ہیں نا، شاید اسی درد نے آپ کو دوسروں کا احساس سکھایا ہے۔ آج اگر آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، شاید اسی آزمائش نے آپ کو مضبوط بنایا ہے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے، شاید اسی تکلیف نے آپ کو سجدوں تک پہنچایا ہے۔ اس لیے اپنے ہر زخم کو صرف زخم مت سمجھیے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی تربیت کر رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی روح کو مضبوط بنا رہا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اندر وہ خوبصورتی پیدا کر رہا ہو جو آسان زندگی کبھی پیدا نہ کر سکتی۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ کچھ لوگ زندگی میں بہت کچھ کھو دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے چہروں پر سکون ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں جو چیز اللہ نے لے لی ہے نا، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے، اور جو چیز اللہ دے گا وہ اس سے کہیں بہتر ہوگی۔ یہی یقین انسان کو زندہ رکھتا ہے، یہی یقین انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے، یہی یقین اندھیروں میں روشنی بنتا ہے۔ آج اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے نا کہ اب مزید برداشت نہیں ہوتا، تو اپنے دل کو یہ جواب دیجیے گا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اگر حالات کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ نہیں بدلے گا، تو اپنے دل کو یہ جواب دیجیے گا کہ میرا رب ہر چیز بدلنے پر قادر ہے۔ اگر آنسو بہہ رہے ہیں تو خود کو یاد دلائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے آنسو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر انتظار لمبا ہو گیا ہے نا تو خود کو یاد دلائیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین وقت کا انتخاب کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اکثر اس وقت آتی ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں، اور جب اللہ آسانی دیتا ہے نا تو وہ ایسی آسانی دیتا ہے کہ انسان اپنی پرانی تکلیفیں بھی بھول جاتا ہے۔ شاید آج آپ کو یہ محسوس نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے، خاموشی سے، نظر نہ آنے والے طریقے سے، ایسے طریقے سے جسے آپ ابھی سمجھ نہیں سکتے۔ اور ایک دن جب پردہ ہٹے گا تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جس چیز پر آپ رو رہے تھے نا، وہ آپ کے حق میں نہیں تھی۔ جس چیز کے لیے آپ تڑپ رہے تھے نا، وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھی۔ اور جس تاخیر پر آپ پریشان تھے نا، وہ دراصل رحمت تھی۔ اس لیے آج اپنے درد سے نفرت مت کیجیے، اسے اللہ کے سپرد کر دیجیے، اپنی پریشانی اللہ کے حوالے کر دیجیے، اپنا خوف اللہ کے حوالے کر دیجیے، اور اپنے دل سے کہیے کہ یا اللہ، میں سب کچھ نہیں سمجھتا، لیکن میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہی بھروسہ ایک دن آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں آپ سکون سے مسکرائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، آپ کا ہر فیصلہ بہترین تھا۔ اور اگر آج آپ درد میں ہیں نا، تو یاد رکھیے کہ یہ درد ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ رات، یہ آزمائش کبھی ہمیشہ نہیں رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے امید کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیے، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ وہ آپ کو سن رہا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ آپ کے لیے کچھ خوبصورت تیار کر رہا ہے۔